بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود غزنوی جو کہ پوری دنیا میں اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے، ان کے پاس ایک دفعہ ایک ایرانی بادشاہ اور اس کے کچھ سفیر ملاقات کے لیے آئے۔ مکمل دن امور سلطنت پر اور دیگر اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو بادشاہ کے لیے اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد ایرانی بادشاہ اور اس کے سفیروں کو آرام کی غرض سے ان کی علیحدہ آرام گاہ میں رخصت کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جانے کی غرض سے مہمان خانے کے ایک کمرے میں رات گزاری۔ رات کے نصف پہر چل رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے غلام کو بلایا۔ حسن! باہر کھڑے غلام نے لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب سلطان محمود کا آیا ہوا ایرانی مہمان اپنے کمرے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام کے اس عمل سے بہت حیران تھا، لہذا وہ بہت شدت سے غلام کا کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی غلام حسن محمود غزنوی کے کمرے سے باہر آیا تو ایرانی بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ جب تمہیں سلطان نے حسن کہہ کر پکارا تو تمہارا فرض تھا تم پہلے پتہ کرتے کہ کیا حکم ہے آقا۔ تم بنا پوچھے لوٹا اور خرمچی اٹھائے سلطان محمود غزنوی کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ حسن نے جب ایرانی بادشاہ کی یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے حسن نے ایرانی بادشاہ سے کہا کہ حضور، میرا پورا نام محمد حسن ہے اور میرے سلطان ہر وقت وضو میں رہتے ہیں۔ جب وہ وضو میں نہ ہوں تو مجھے وہ حسن کہہ کر پکارتے ہیں، جس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ سلطان کو وضو کی حاجت ہے، اس لیے انہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج میرے سلطان نے مجھے بنا وضو کے محمد حسن کہہ کر نہیں بلایا۔ یہ تھے ہمارے وہ اسلامی ہیروز جن کے دل میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوت ایمانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور جن کا نام سن کر کفر و شرک کانپ اٹھتا تھا۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث اور صوفیاء کرام کا دامن تھام کر رکھا تھا تب تک وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہیں ہاتھوں میں شراب اور عورتوں نے جگہ لے لی تو ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغیر محنت اور مصائب اٹھائے کسی بھی قوم نے ترقی نہیں کی۔ وہ معاشرے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے طبقے اور مال و دولت کے حساب سے ہوں، تباہی اس معاشرے اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔